میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ آج میں موجود ہوں ملا اخترآباد ہے، کالودرا کے قریب۔ سردار محمد یوسف صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر بھی ہیں۔ ان سے گل بات کریں گے اور اپنے ناظرین تک ان کے خیالات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت۔ شکریہ جی امیر افضل گلزار صاحب، وقتاً فوقتاً آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ویسے بھی آپ کو سارے معلومات ہوتے ہیں۔ 4 سال کے بعد دوبارہ موقع ملا تھا اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اور پھر اس مہینے میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے مسلمانوں کی کہ وہ عبادت کریں اور تراویح پڑھیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اکثر جو خواہش رکھتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، طواف کریں، سعی کریں اور روزہ پاک پر حاضری دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور وہاں سے بلاوا آیا، اور میں اس سال مطلب ہے گیا 1 رمضان کو گیا تھا اور وہاں صرف عمرہ کے لیے گیا تھا، اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اور دنیا بھر کے مسلمان بڑی تعداد میں اس دفعہ عمرہ کے لیے آئے۔ لاسٹ ایئر بھی حج میں بھی بہت کم حاجیوں کو اجازت ہوئی تھی، تاہم اب عمرہ پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں۔ بڑی رش تھی الحمدللہ، کہ وہ جس حد تک بھی عبادت کر سکے اللہ کے گھر میں، حرمین شریفین میں۔ بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ طواف بھی کرتا ہے، پھر سعی بھی کرتا ہے، پھر اس کے بعد تلاوت بھی ہوتی ہے، پھر رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں اکثر ماحول بھی ایسا ہی ہے کیونکہ کوئی دوسری چیز سوچنے کی طرف ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ مکہ مکرمہ بھی میں رہا، پھر مدینہ منورہ روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دی۔ تو یہ پورا مہینہ الحمدللہ اچھا گزرا ہے، اور اس حوالے سے کہ بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں تو اس طرح نہیں ہوئی کیونکہ ہم ملاقاتوں کے لیے نہیں گئے تھے۔ صرف 2 دفعہ جدہ میں ایک چیز جو پاکستانی اوورسیز ہزارہ اوورسیز فورم جو جدہ میں ایک بنایا ہوا ہے، انہوں نے دعوت دی تھی، اور دوسرا پاکستان مسلم لیگ نون جدہ کی طرف سے دعوت تھی، تو اس میں گیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں، ان کو بھی 4 سال کے بعد موقع ملا تھا کہ وہ بھی تشریف لائے۔ ان سے مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی، کیونکہ ہر شخص رمضان کے مہینے میں اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ عبادت کرے اور زیادہ توجہ ادھر دے۔ تو اس لیے باقی جو ہمارے تارکین وطن ہیں مختلف علاقوں سے، سعودی عرب میں جو رہتے ہیں، ان سے رابطے ٹیلی فون پر ہوئے، اور ان کی طرف سے دعوت بھی تھی، لیکن میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میں تو خیر عمرہ کے لیے گیا تھا۔ اصل مقصد یہی تھا۔ آج 30واں روزہ ہے اور پاکستان میں 30 روزے پورے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ہی دن عید ہو، اللہ کرے کہ اس پر سارے مطلب متفق بھی ہو سکے۔ اب بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں OIC فورم پر اس مسئلے کا حل نکالیں، اور پوری دنیا میں ایک ہی دن روزہ اور ایک ہی دن عید بھی ہونی چاہیے۔ اس کا اجلاس ہوا PDM کا، جس میں یہ طے کرنا تھا کہ کیا عمران خان سے مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، تو وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ خاص کر بلاول نے اس میں بہت زیادہ کھل کے کہا کہ کرنے چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس طرح یہ اجلاس جو متاثر ہو گیا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو PDM میں تو جو جماعتیں ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور اسی طریقے سے جمیعت العلماء اسلام ہے، اور میرا خیال شیرپا گروپ ہے، اس طرح کی جماعتیں ہیں، لیکن باقی اتحادی جماعتیں ہیں۔ اچھا، وہ اتحادی جماعت ہے؟ جو پیپلز پارٹی ہے وہ گورنمنٹ کی اتحادی جماعت ہے، MQ اتحادی جماعت ہے۔ PDM کا ایسا نہیں ہے؟ وہ PDM کا ایسا نہیں ہے، اس لیے ان کی اپنی ایک پالیسی رہی ہے، ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے۔ اب بھی بے شک سے انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کی ہوگی کرنا چاہیے، لیکن PDM نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے۔
اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مذاکرات تو خیر سیاست میں تو دروازے بند نہیں ہوتے، یہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن مذاکرات کن پوائنٹ پر ہونی چاہیے، کس بات پر ہونی چاہیے، یہ تو خیر جو پی ڈی ایم نے اگر فیصلہ کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کا سربراہ ہے، اور اس کے ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، باقی جو قائدین انہوں نے مشورہ کر کے کیا ہوگا، یعنی انہوں نے بہتری کیا ہوگا، تو انہوں نے بہتری کیا ہوگا نا، جو کچھ حالات ہیں واقعات اس کے مطابق جو بات کی ہے وہ بہتر کی ہوگی، ملک اور قوم کے مفاد میں بات ہے۔ دیکھیں یہ جو ملکی حالات کتنے خراب ہو گئے تھے، جبکہ مطلب ہے جو رجیم چینج کیا ہے، تو اسی وجہ سے کہ ملک کو بچانا ہے، ریاست کو بچانا ہے، سیاست کو بچانے کے لیے ملک کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے، اور جو پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا یہی فیصلہ کیا تھا، اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا یہی فیصلہ کیا تھا۔ اب ملک اور قوم کے مفاد میں جو بات ہوگی اس میں سب کا نقطہ نظر سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق آگے چلنا چاہیے۔ اچھا سردار صاحب، آپ نے عمران خان کی حکومت میں جب پیٹرول 145 روپے یا 50 کا تھا تو مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا تھا بالاکوٹ میں بہت بڑا بینر کے ساتھ۔ جی آج 300 کا پیٹرول لیٹر ہے اور مہنگائی بھی عروج پر ہے اور آج کا احتجاج بھی نہیں ہو رہا، کس کی کیا وجہ؟ دیکھیں یہ سارا کچھ اسی وقت سے تو ہوا ہے نا، جو ایک ناقص پالیسی، معاشی پالیسی تھی، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے، اور یہ راتوں رات تو نہیں ہوا نا۔ عمران خان کے دور میں یہ مہنگائی اور دوسری ساری جو چیزیں ہوئی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، معیشت کی طرف توجہ نہیں دی گئی، روزگار کی طرف توجہ نہیں دی گئی، آمدن کی طرف توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے آج یہ جو اس وقت انہوں نے اس ساری چیزوں کو چھپا کر رکھا اور صرف ایک ہی رٹ لگائی تھی، بس چور ڈاکو، یہ اس کے ہر تقریر میں یہ چیز ہوتی تھی، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی ملک کے لیے پالیسی کوئی اس طرح کی تو انہوں نے نہیں دی کہ ملک کو ترقی کی راہ پر کس طرح گامزن کیا جائے۔ ملک کے لیے جو سی پے کا معاہدہ تھا اس کو بھی اس نے روکا، جہاں لوگوں کو روزگار ملتا، معیشت مضبوط ہوتی، اور اس طریقے سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ وہ عمران خان جو کہتا تھا آئی ایم ایف کے پاس میں گیا تو بس خودکشی کروں گا، پھر وہ گیا بھی وقت ضائع کر کے، اور اس کے بعد مطلب جو شرائط اس نے ان کے ساتھ مانی ہے، تو یہ عمران خان کے دور میں ہوئی ہیں، ساری شرائط تو طے اس وقت ہوئی ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ بھگت رہے یہ عمران خان کی حکومت کا اور کیسا یہ 4 سال، اب ہم تو 1 سال ہوا نا، اب 1 سال میں تو سارا نہیں ہوا نا، یہ 4 سال کا شخصانہ ہے، 4 سال میں جو کچھ ہوا۔ دیکھیں عمران خان نے عوام کے لیے کوئی اس طرح کی پالیسی نہیں بنائی جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ انہوں نے قومی خزانے کو بھی اس طریقے سے تقسیم کیا کہ شیر مادر کی طرح اپنے جتنے بھی اس کے قریبی دوست ہے یا اس کو بزنس مین تھے ان کو نوازا ہے، اور 0% پر انہوں نے وہ قومی خزانہ تقسیم کیا۔ جی ہاں، وہ قرض وغیرہ 0 انٹرسٹ پر دیے۔ تو یہ دیکھیں نا کتنا بڑا اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ پیٹرول اس وقت کتنا مہنگا تھا، انٹرنیشنل جو ریٹ زیادہ ہائی تھے، اور یہ کم اس پر دے رہا تھا، اور عوام کو سبسڈی دے رہا، عوام کو سبسڈی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس ملک کو کمزور کرنا، اس کی معیشت کو کمزور کرنا، اور یہاں یہ سارا پھر ملبہ اکٹھا اگر اس ملک کے عوام پر گرے گا، جس کی وجہ سے مطلب ہے عوام سڑکوں پر نکلے گی، عوام مجبور ہوگی، اور عوام اس کے بعد مطلب ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں شرائطیں مانے گی۔ اس طریقے سے انکوائری ہونی چاہیے اس پر، یہ یعنی ایک قومی جرم ہے سب سے بڑا۔ ایسے شخص کو لایا کون تھا سردار صاحب، آپ یہ بتائیں؟ ایسے شخص کو لانے والے جو تھے وہ تو خیر بہت سارے ہوتے ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں، نادیدہ طاقتیں جو لاتی ہیں، لیکن جو کچھ اس نے کیا ہے وہ تو اب سب کے سامنے ہے نا۔ اس کو اگر تائید کرتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے، یہ تو میرا خیال ہے اس ملک کے ساتھ بھی ظلم ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ دیکھیں عوام جس طرح آپ کہتے ہیں اس وقت کہ اس کا ایک جو بیانیہ جس طرح اس نے چلایا تھا، اور جو اب مطلب ہے وہ اسی طریقے سے رٹ لگائے رکھ رہا ہے عوام کو، تو ایک متاثر کرنے کے لیے ہے، لیکن اصل جو سنجیدہ لوگ ہیں، عوام ہیں، جنہوں نے عقائد دیکھے، وہ تو اس کے ساتھ نہیں ہے، اور لوگ اپنے دماغ سے کام لیں تو پھر تو نہیں۔ ویسے فالوور جو ہوتے ہیں وہ تو خیر
بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو مطلب ہوتے ہیں، جس طرح کریکٹر اور فلم انڈسٹری کا کریکٹر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی فالوور لاکھوں میں ہوتے ہیں. ہاں تو بس وہ تو وقتی طور پر ایک شو ہوتا ہے نا، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اصل حقیقت دیکھے جائے، نیشنل انٹرنیشنل حالات کو سامنے رکھ کر موازنہ کیا جائے تو جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو اس ملک کے محب وطن لوگ ہیں، وہ اس طرح کی پالیسیوں کے ساتھ نہیں دیتے. عمران خان کو یو ٹرن خان کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ ہر جگہ مطلب یو ٹرن کرتا رہا ہے، کسی بات پر وہ مستقل نہیں رہا. بدل جاتا ہے نا، تو اب ایک لیڈر جو قدم قدم پر بدل جاتا ہے تو پھر اس کا کیا کہا جائے، اس کے ساتھ کس طریقے سے لوگ ہوں گے. اچھا، آپ حکومت کس طرح چلے گی جب خزانے میں پیسے نہیں ہیں؟ لیکن آپ مقررہ مدت پہ آپ کی حکومت نہیں کروا سکتی، تو پھر یہ ملک بحرانوں سے کیسے نکلے گا؟ دیکھو، الیکشن تو یہی کہا ہے کہ مقررہ وقت پر ہونا چاہیے، مقررہ وقت پر ہو بھی گا، حکومت بھی کہتی ہے. لیکن قبل از وقت تو حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور ایک سازش ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہے. اگر پی ڈی ایم نے تبدیل کی، اتحادی جماعتوں نے تبدیل کی، تو وہ ایک آئینی طریقہ اختیار کر کے تبدیل کی ہے نا، کوئی اس طرح تو نہیں کی. عمران خان جو اپنے آپ کو کہتا بہت بڑا لیڈر ہوں، اب آپ بتائیں کہ منتخب اسمبلیوں کے ممبران جو کسی کے ذاتی نوکر تو نہیں ہوتے، پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں، نظریاتی طور پر ساتھ ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنی 2 اسمبلیاں، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا، جس طرح خیبر پختونخوا میں تو 2/3 سے بھی زیادہ ان کی میجارٹی تھی، ان کو دونوں کو توڑ دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کیوں توڑا، کس وجہ سے توڑا؟ یعنی ملکی نظام کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے توڑا، اب جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے توڑا. حالانکہ اب تو یہ 100 نوٹس تو ججز کو لینا چاہیے، سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، ہائی کورٹ، کیونکہ یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی کہ بھائی یہ اسمبلیاں کیوں توڑی گئی. کیونکہ مارشلا تو نہیں، مارشلا میں 58(2)B تھی، وہ ختم کر دی گئی. اب آئین میں کسی ایک شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ مطلب اسمبلیاں توڑ دے، اور عدالت عظمیٰ کو لینا چاہیے، سپریم کورٹ کو لینا چاہیے. اصل تو یہ چیز ہے کہ اب 145 ممبر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے، کچھ 350 پنجاب اسمبلی کے، وہ لوگوں کو ووٹ لے کر آئے، مینڈیٹ لے کر آئے، اور انہوں نے حلف اٹھایا اس اسمبلی کا. اس کو پھر ایک ایسا شخص ہے، ایک پارٹی کا جو سربراہ ہے، جو اس اسمبلی کا ممبر بھی نہیں ہے، اور وہ اختیارات استعمال کر کے ان کو توڑ دے. اور ابھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ استعفے منظور کیے جائیں. ہاں، اور پہلے استعفے دیے، اب کہتے ہیں استعفے منظور کیے جائیں. آپ کی متنازع ہو چکی ہے حکومت، پارلیمنٹ جو قانون ساز دستور ساز ادارہ ہے وہ، اور آپ نے سامنے بیٹھے ہوئے. اب کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جی سموٹو ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھو، قانون آئین کے مطابق، آئین جو ہے اسی لیے بنایا جاتا ہے جس پر مسائل کا حل بھی ہے، اور جس کے لیے مطلب ہے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں. اب جتنی ایک سیاسی سٹرگل ہوتی ہے تو وہ آئینی طریقے سے لوگ سیاسی سٹرگل کرتے ہیں، جتنی جماعتیں بھی ہیں. دیکھیں نا، اب اس میں اب بھی یہ حل ہے کہ آئین کے مطابق سارے ادارے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام کریں، کوئی ایک دوسرے کی مداخلت نہ کرے جس کی وجہ سے بحران نہیں پیدا ہوگا. یہ بحران تو اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ بے جا مداخلت ہوتی ہے، عام ہے وہ نہیں، اور دوسرے کی مداخلت کی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یعنی یہ بحران ہے. لیکن اس بحران کو حل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھائی جائیں، اور اس کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے، جو ملک کے مفاد میں بھی ہے، عوام کے مفاد میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے حکومت کے مفاد میں، اور اپوزیشن اور سیاسی جماعتوں کے مفاد میں بھی ہے. بہت شکریہ. یہ دوسرا کلپ ہے جی.